بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، 10 روزہ محفل میں سے آج تیسری محفل ہے، اور آج جس شخصیت پر ہم بات کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشیں گے، اس شخصیت کو عمر کہا جاتا ہے۔ نام عمر جب آتا ہے تو عمر یہ محسوس کراتا ہے کہ لفظ عمر میں ہی پہلے سے ہی جوش ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم ہے، امیر المؤمنین ہیں اور مراد مصطفیٰ ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کو چاہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جسے پیر چاہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو مراد مصطفیٰ ہیں۔ جتنے صحابہ ہیں سب مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن ایک حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جو مراد مصطفیٰ ہیں۔ اگر آپ مرید اور مراد کے لفظ کے فرق کو محسوس کر لیں تو آپ ان جملوں کی لذت بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کو چاہے، اور مراد اسے کہا جاتا ہے جسے پیر چاہے۔ جتنے صحابہ آئے مرید مصطفیٰ بن کر کے آئے، لیکن ایک تنہا عمر فاروق اعظم ہیں جو مراد مصطفیٰ بن کر کے آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دعا میں مانگا وہ عمر فاروق اعظم ہیں۔ دیگر صحابہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ایمان لائے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کا سبب نبی پاک کی دعا بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ یہ دو شخصیتیں کفار مکہ میں مانی جانے والی تھیں۔ ان کا ایک دبدبہ تھا کہ ان کی بات بھاری مانی جاتی تھی، تو رسول اللہ نے ان دو شخصوں کے تعلق سے اللہ سے عرض کیا، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ خاص کر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ امام کی زبان میں یوں کہہ لیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رات میں اللہ سے دعا کی تھی، مولا اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر بن خطاب کے ذریعے صبح نمودار ہوئی، کفار نے ایک میٹنگ بٹھا لی کہ محمد عربی کو قتل کون کرے گا۔ ہر ایک کے منصوبے پر عمل کرنے پر آمادہ تھا، ہر ایک چاہتا تھا کہ محمد عربی کو قتل کیا جائے، لیکن قتل کون کرتا، اتنی ہمت کس میں تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں محمد عربی کو قتل کروں گا۔ اپنی تلوار لی اور تلوار لے کر کے نکلے گھر سے نکلے ہی تھے کہ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر ارادہ کہاں کا ہے، کہاں جا رہے ہو، اتنے جوش اور تیش میں کہاں جا رہے ہو تلوار لے کر کے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی رسول بولے کہ تم محمد عربی کو قتل کرو گے؟ اگر تم نے محمد عربی کو قتل کر دیا تو پھر بنی ہاشم کا کیسے مقابلہ کرو گے، بنی زہرہ کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تو معلوم ہوتا ہے تم بھی ایمان لے آئے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تو پہلے تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار کو نکال لیا۔ حضرت نعیم کہنے لگے جو ایمان لے آئے تھے، کہا عمر میری گردن بعد میں مارنا، پہلے اپنے گھر کا تو حال پوچھ لو، پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا، میرے گھر والوں کو کیا ہوا؟ حضرت نعیم بولے تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، فاطمہ بن خطاب مسلمان ہو چکی ہیں، حضرت سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اتنا سنا تلوار کو نیچے کیا، اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے، دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دستک دینا شروع کی، جب دستک دی تو بہن نے دیکھا کہ دروازے پہ کوئی ہے، تو قرآن کی تلاوت کو روک دیا گیا اور دروازہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب تشریف لائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے ہیں اپنی تلوار نکالے ہوئے اور بہن سے کہنے لگے کہ بہن تم یہ بتاؤ کیا اسلام تم نے قبول کر لیا ہے؟ کہا ہاں عمر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید آگے بڑھے، کہا عمر میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں اپنے دین سے پھر نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اسی میں بھلائی ہے، اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا کہا تو سعید بن زید بولے تم کتنی بھی کوشش کر لو اب اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بہنوں کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ جب یہ پٹائی دیکھی آپ کی بہن بیچ میں آ گئی اور روکنے لگی کہ سعید بن زید کو مت مارو، انہیں کیوں مارتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ ایسا جوشیلا آدمی تھا،
مکہ میں جس کا دبدبا تھا اپنی بہن کو بھی مارا. سعید بن زید حضرت سعید بن زید اپنے بہنوئی کو بھی مار پیٹ کر دی. حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کی جب پٹائی ہوئی پورا جسم لہو لہان ہوا. جب ایک تھراتا ہوا چنکٹ مارا تو آپ کی بہن زمین پہ گر گئی. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا کہ میری بہن کو بہت زیادہ چوٹ لگ چکی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم خاموشی سے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا میری بہن تم اس دین کو چھوڑ دو, یہ نیا دین ہے اسے چھوڑ دو, تم اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ. آپ کی بہن نے کہا عمر جس باپ کی تم اولاد ہو اسی باپ کی میں بھی اولاد ہوں. تم عمر بن خطاب ہو, میں فاطمہ بنت خطاب ہوں. تم میری جان تو لے سکتے ہو لیکن ہمیں اس بات پر ابھار نہیں سکتے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کے ایمانی جذبے سے سیکھنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے آئے تھے. عمر بن خطاب دبدبے والا شخص بہنوئی کو بھی مارا, بہن کو بھی مارا, کہا دین چھوڑ دو محمد عربی کا. لیکن بہن نے کہا عمر جس باپ کے تم بیٹے ہو اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں. تم عمر بن خطاب ہو تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تم ہماری جان لے لو, جان دے دیں گے, لیکن تم ہم سے کہو دین چھوڑ دو تو ہم اسلام کو قطعی نہیں چھوڑ سکتے. میں اپنی اسلامی شہزادیوں کو اس طرح متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو حضرت عمر بن خطاب کی بہن کو لہو لہان ہونے کے بعد بھی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ ہم دین محمد نہیں چھوڑ سکتے. آج مسلمانی شہزادیوں کو کیا ہو گیا, اسلام کی ماننے والی بیٹیوں کو کیا ہو گیا, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو کیا ہو گیا کہ وہاں اتنی پٹائی لگے پھر بھی دین نہ چھوڑیں, اور یہ تھوڑے سے لالچ میں دین چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں. انہیں تھوڑا سا لالچ ملے تو مرتد ہونے کو تیار ہیں. کوئی اپنی محبت کا جھانسا دے دے تو یہ اپنے اسلام کو بھلا دیتی ہیں, اپنے باپ داداؤں کے دین دھرم کو بھلا دیتی ہیں, محمد عربی کو دین کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ دین جس پہ پل کر کے بڑی ہوئی, وہ دین جس نے عزت کی حفاظت کی, جس نے حجاب پہنایا تاکہ اغیار کی نظریں نہ پڑیں, اسی دین کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ جاتی ہیں. آؤ سیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے کہ پٹائی ہونے کے بعد بھی, لہو لہان ہونے کے بعد بھی جذبہ ایمانی وہی ہے کہ عمر جتنا چاہو مار لو, ہم دین نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ کیسا دین ہے, اتنی مار کھانے کے بعد بھی, لہو لہان ہونے کے بعد بھی اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن مجھے بھی تو دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی. کہا وہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے, ہم اس کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ, میں بھی پڑھوں گا, میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں ہے کیا. آپ کی بہن نے کہا عمر ایسے اجازت نہیں دے سکتی, پہلے غسل کرو اس کے بعد تمہیں اجازت ملے گی پڑھنے کی. حضرت عمر نے اصرار کیا بہن مجھے پڑھا تو. کہا نہیں, جب تک غسل نہیں کرو گے تب تک تمہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ قرآن کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا. غسل کیا کیا, پانی بہ رہا تھا جسم پر, ادھر دل کی گندگی دھلتی چلی جا رہی. جب غسل کیا کہا بہن اب دکھاؤ. بہن نے دکھا دیا, سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی, آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری. جب یہ آیت پڑھی, آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں ہی رب ہوں, میں ہی اللہ ہوں, میں ہی خدا ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو میری عبادت کرو,
اور نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب جب اس آیت پر پہنچے اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، کہا اپنے بہنوں ہی سے کہ اب مجھے محمد عربی کے پاس لے چلو، یہ وہ عمر بن خطاب ہیں جو تلوار کھینچے ہوئے نکلے تھے اپنے گھر سے، یہ وہ عمر بن خطاب ہیں جو اپنے گھر سے تلوار اس لیے لے کر کے نکلے تھے کہ آج محمد عربی کو قتل کر دوں گا، آج محمد عربی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم اپنی اسی تلوار کے ساتھ جب پہنچتے ہیں دار ارقم میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول اور دروازے پر تشریف فرما تھے، ادھر رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ عمر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے دیکھا، کہا عمر تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ بولے، کہا اگر آج عمر کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج انہی کی تلوار ہوگی اور انہی کی گردن ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ عمر تشریف لا رہے ہیں۔ حضور دروازے پہ پہنچ گئے استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کے جھڑکا، کہا عمر کب تک ان بت پرستوں کی عبادت کرتے رہو گے؟ آؤ ایک رب کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ اور رسول پہ ایمان لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ، جب سے آپ پہ نازل ہونے والا کلام میں نے پڑھا ہے، جب سے میں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک نکتہ دوں، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، لیکن تاریخ تو ہمیں کچھ اور ہی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، وہ دیکھیں آنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار۔ اسلام پھیلانے والے کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جس کے پاس آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ تلوار جس کے پاس ہے اس نے چہرہ نبی کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا، تو اب ماننا پڑے گا کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں بلکہ اخلاق نبوی کی زور پہ پھیلا ہے۔ تاریخ نے یہ بھی نقش چھوڑ دیا کہ لوگ کہیں گے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ دیکھ لو، اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا۔ وہ عمر جس کا مکے میں دبدبہ تھا، وہ تلوار لے کے نکلے اسی نیت سے کہ محمد عربی کو قتل کر دوں گا، لیکن ہوا کیا؟ قرآن پڑھا، دل کی دنیا بدل گئی، نبی کا چہرہ دیکھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اتنی خوشی زمین والوں کو نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ کے اسلام لانے کی آسمان والوں کو ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے تو زمین والے بھی خوش، آسمان والے بھی خوش۔ زمین والوں نے اسلام لانے کی خوشی میں ایسا نعرہ لگایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں اسلام لایا تو صحابہ اکرام نے ایک ایسا نعرہ لگایا تھا کہ مکہ کی گلی گلی میں سنا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لے آئے، اور اسلام کیوں نہ لاتے؟ کیونکہ ایک رات پہلے ہی میرے آقا نے دعا کی تھی، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت دے دے۔ حضرت عمر اسلام لے آئے۔ میں یہاں پہ ایک نکتہ اور آپ کو دوں، حضور نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ اللہ کے رسول نے دعا میں کہا تھا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت دے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے۔ رسول اللہ کی زبان پر پہلا نام کون سا آیا؟ دو نام ذکر کیا اللہ کے رسول نے، یا تو ان سے تقویت دے یا اسلام کو عزت اس کے ذریعے دے۔ پہلا نام عمر بن خطاب زبان پہ آیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا
محبوب اگر ابو جہل بن ہشام کا نام زبان پہ پہلے لے آتے تو وہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن تمہاری زبان پہ عمر بن خطاب کا نام پہلے آیا ہے تو ہم نے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبدبے والے تو تھے، دبدبہ کیسا تھا اب آپ ملاحظہ کریں۔ جب اسلام لے آئے تو حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب چھپ کے تبلیغ اسلام نہیں ہوگی، اب ہم عبادت کریں گے تو چھپ کے نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہا اب بے بانگ دوہل عبادت کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے، جب میں اسلام لے آیا تو ہم دار ارقم سے جب نکلے تو ہماری دو جماعتیں بنی۔ ایک جماعت میں حضرت امیر حمزہ تھے جو رسول اللہ کے چچا ہیں، اور ایک جماعت میں میں تھا یعنی عمر بن خطاب۔ حضرت امیر حمزہ چل رہے تھے اور لوگ پیچھے تھے، عمر بن خطاب حضور کے ساتھ چل رہے تھے اور لوگ پیچھے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ دو جماعتیں بنا کر کے نکلے۔ جب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، صحن میں پہنچنے کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر کہنے لگے، اے لوگوں دیکھو میں اسلام لے آیا ہوں۔ ہے کسی میں دم جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے، ہے کسی میں دم جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے؟ اگر کسی کو بیوی بیوہ کروانا ہے، بچے یتیم کروانا ہے تو عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے اور مسلمان بھی ہو چکا ہے، آؤ اپنی تلواریں لے کر کے آؤ، اور عمر کی تلوار ہوگی، دیکھتے ہیں کس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دبدبے والے آدمی ظاہر کر دیا، ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عمر۔ ابو جہل بولا کیا بات ہے؟ کہا عمر اسلام لے آیا ہے۔ اندر سے کہنے لگا، عمر ایسا مت کرنا، باپ دادا کا دین مت چھوڑنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو جہل کو اتنا ڈر لگا کہ اس نے اندر سے ہی کنڈی لگا لی۔ ابو جہل کو اتنا خوف و ہراس ہوا کہ اس نے اندر سے ہی کنڈی لگا لی۔ کہا عمر ایسا مت کرنا، اور باہر نکل کے نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے جب میں اسلام لایا تو میں نے اپنے اسلام کا اظہار سب کے سامنے کیا۔ بڑے بڑے طاقتور جو سرداران قریش، سرداران کفار مکہ کہے جاتے تھے، ان کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے اسلام کا بے بانگ دوہل اعلان کیا اور کہا آؤ مجھ سے ٹکر لو، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو لوگ مجھ سے بچ کر کے بھاگنے لگے۔ میں نے کہا یہ عجیب معمہ ہے، جب کوئی دوسرا مسلمان اسلام کا اظہار کرے تو اسے مارا جاتا ہے، اور جب عمر کر رہا ہے تو کوئی سامنے آنے کے مقابل میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہوں۔ کہا ایسا کرو، وہ دیکھو سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، اگر تمہیں اظہار ہی کرنا ہے تو اس سے جا کے کرو۔ کہا پھر؟ کہا وہ شخص اتنا پیٹ کا ہلکا ہے، تمہاری بات سنتے ہی پورے مکہ میں پھیلا دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔ وہ چونکا، حیرت میں پڑا، عمر تم اسلام لے آئے ہو؟ کہا ہاں میں اسلام لے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اعلان کر دیا، اے لوگو مکہ والے سنو، عمر بن خطاب اسلام لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو گھر گھر دروازے پہ جا کر کے کام کر رہے تھے، اس شخص نے وہ تنہا کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے پیٹ کے ہلکے، جن کے پیٹ میں بات نہیں رکتی ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے راز کبھی مت بتانا، کیونکہ ان کے پیٹ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ راز بھی چھپا نہیں پاتے ہیں، اسی شخص کی طرح۔ تو ایسے پیٹ کے ہلکے لوگوں سے بھی بچ کے رہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو پتہ لگا کہ عمر اسلام لے آیا ہے تو لوگ کفار اکٹھا ہونے لگے اور اکٹھا ہو کر کے مجھ سے مار پیٹ کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جو مجھ سے مار پیٹ کرتا میں بھی اس سے مار پیٹ کرتا، یعنی مقابلہ چل رہا تھا۔ دیگر جو مسلمان تھے بیچارے وہ تو کمزور تھے،
لیکن یہ تو عمر فاروق اعظم ہے، ان سے کون مقابلہ کرے، اور جو مقابلہ کرے وہ بھی پٹائی کھائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہماری مار پیٹ ہوتی رہی، تو زیادہ مار پیٹ ہونے کے بعد جب لوگ زیادہ پٹے مجھ سے تو کفار مکہ خود ہی واپس ہو لیے، کہا اب تو عمر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں، بلکہ اسلام لاتے ہی اظہار اسلام کر دیا، اور عبادت کھل کے ہونے لگی، کعبے کا طواف کھل کے ہونے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی، دوسرے مسلمان ہجرت کرتے تھے تو چپے سے نکل جایا کرتے تھے کہ جان کا خطرہ تھا، کفار ماریں گے، اس لیے شام کے وقت، رات کے وقت چپے سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب ہجرت کی تو یہ انوکھی ہجرت کی، چھپ کر کے ہجرت نہیں کی بلکہ کھل کر کے ہجرت کی، اور بتا کر کے ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے جا کر کے کہا کہ آج میں ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی مکہ چھوڑ دوں گا، مدینہ جانے والا ہوں، اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو آؤ فلاں پہاڑ کے پیچھے میرا مقابلہ کرو، اگر کسی میں دم ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو مجھ سے وہ فلاں پہاڑ کے پیچھے آ کر کے مقابلہ کر لے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے مقابلے میں کون آتا؟ سب خاموشی سے سنتے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ظاہراً ہجرت فرمائی، سب کے سامنے سے نکل کے گئے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہو پائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے کا کوئی مقابلہ کرتا یا ان کے رستے کو کوئی روک لیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور قوت والے شخص تھے۔ آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا جیسے کسی پہلوان کا ہوتا ہے، قد آپ کا ناٹا تھا، لیکن جسم جو تھا وہ اپنی زبان میں کہہ لیں گٹھل تھا۔ آپ کا جسم ایسا تھا تو لوگ دیکھ کر ہی خوف کھاتے تھے کہ ان کا تو ایک چنکٹ پڑ گیا تو کام تمام ہو جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ انسان ہی نہیں، شیطان بھی ڈرتا تھا۔ سب بول دو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عمر سے انسان کے شیطان بھی ڈرتے ہیں اور جنات کے شیطان بھی ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جس راستے سے گزر جاتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مخلوق میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا مرتبہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا مرتبہ ہے۔ اور مرتبہ اور شان ملاحظہ کریں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو تم دو لوگوں کی اتباع کرنا، ایک ابوبکر صدیق اور ایک عمر فاروق اعظم۔ حضرت فاروق اعظم کو فاروق بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرق کر دیا تھا حق اور باطل کے درمیان۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کفار اور مسلمانوں کے درمیان فرق کر دیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا انت فاروق، اے عمر تم فاروق ہو، یعنی فرق کرنے والے ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں تو عمر نبی نہیں ہو سکتے، لیکن حضور نے ان کے مرتبے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور میں خاتم النبیین بنا کر کے نہ بھیجا جاتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بغض رکھنے والے اپنی قسمت پہ ماتم کریں،
لیکن ہم سنی اپنی قسمت پہ خوش اور فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہی کی تو بات ہے کہ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور سبحان اللہ کی گونج میں سن رہے ہیں، اور مزے لے لے کر سن رہے ہیں کہ اسلام کا خلیفہ بھی اتنا طاقتور رہا ہے کہ جس سے انسان ہی نہیں بلکہ شیطان بھی ڈرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے کے درمیان ہی آپ نے بلند آواز سے کہا یا ساریت الجبل، 3 مرتبہ فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جب خطبہ تمام ہوا، نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا امیر المومنین آج کیا بات تھی کہ درمیان خطبہ میں آپ نے ایک عجیب جملہ بولا. عرض کیا آپ نے یہ کیا معاملہ کیا کہ آپ نے خطبے کے درمیان ہی یا ساریت الجبل 3 مرتبہ کہا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جب خطبہ دے رہا تھا تو مجھے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا، اس لیے کہ نہاود میں نے جس لشکر کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا اس لشکر کو کفار نے آگے سے بھی گھیر لیا تھا اور پیچھے سے بھی گھیر لیا تھا، اور اس لشکر کے پیچھے ایک پہاڑ تھا. تو میں نے اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا حضرت ساریہ، میں نے ان کا نام لے کر کے کہا یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ندا دی تھی جب چند دن کے بعد ایک غلام ایک رکا ایک خط لے کر کے آیا تو اس میں لکھا تھا کہ ایک جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا کہ ہم نے اچانک ایک آواز سنی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ. تو ہم جب پہاڑ کی طرف چلے گئے تو اللہ نے کفار پر ہمیں فتح نصیب فرما دی. حضرت عمر فاروق اعظم کہاں ہیں؟ مدینے میں. لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ نہاود میں، جو ایران کا ایک صوبہ ہے، اس کا ایک علاقہ ہے نہاوند. سفر تقریباً 1 مہینے کا ہے. مدینے سے نہاوند کا سفر 1 مہینے کا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت دیکھیں. آپ نے ولیوں کی کرامت سنی ہوگی، آج صحابی کی بھی کرامت سنیں. اولیاء کی کرامت آپ سنتے رہتے ہیں، صحابہ اکرام کی بھی کرامت سنیں. 1 مہینے کا سفر ہے، یعنی نہاون مدینے سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کی ولایت اور کرامت دیکھیں. مدینے کے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں اور نہاوند میں حضرت ساریہ کو اپنی آواز بھی سنا دی اور ان کی مدد کر کے جنگ میں فتح بھی عطا فرما دی. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت ہے کہ آپ نے مسجد نبوی سے وہاں تک آواز پہنچا دی. آج تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ ورک کا زمانہ ہے، کہیں سے کہیں آواز پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت موبائل نہیں چلتے تھے، اس وقت موبائل نہیں چلا کرتے تھے، اس وقت ٹیلی فون کا وجود نہیں تھا. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے بیٹھے بیٹھے اپنی آواز کو حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچا دیا اور انہوں نے سن بھی لیا. حضرت فاروق اعظم کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے اپنی آواز کو نہاوند پہنچا کر یہ بتا دیا کہ وہ زمانہ بعد میں آئے گا جب لوگ ایک دوسرے کو آواز سنایا کریں گے، لیکن آج دیکھ لو اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر کے میں نہاوند اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مصر فتح ہوا. حضرت عمر بن عاص ان کو مصر کا گورنر بنایا گیا. جب یہ گورنر بنے، ایک خاص دن مصر کے لوگ ان کی بارگاہ میں آئے اور کہا ہمارے یہاں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن ہم ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی کو سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، یعنی بھیٹ چڑھاتے ہیں. آسان لفظوں میں بھیٹ چڑھاتے ہیں.
جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے اس چیز پہ پابندی لگا دی، کہا اب ایسا نہیں ہوگا، اب کسی کی جان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، اب کسی لڑکی کو دریا میں نہیں ڈبویا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اگر ایسا نہیں کریں گے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، اب کسی لڑکی کو دریا میں نہیں ڈالا جائے گا۔ چند دن گزرے تھے کہ دریا کا پانی خشک ہونے لگا، دریا کا پانی خشک ہونے لگا۔ جب دریا کا پانی خشک ہوا، لوگ حاضر ہوئے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر بھیٹ نہیں چڑھائی تو دریا کا پانی خشک ہو جائے گا، دیکھو دریا کا پانی خشک ہونے لگا ہے۔ کمزور ایمان والا ہوتا تو بہک جاتا، یہ صحابی رسول تھے جو بہکے نہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ان کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی تھی۔ آج بھی ہم میں ایسے بہت سے وہم زدہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ شادی میں فاتحہ جن پلیٹوں پہ لگے، جس کھانے پہ لگے، وہ کھانا اٹھا کر کے رکھ دو، اگر وہ کھانا اٹھا کر کے نہیں رکھا تو کھانے میں برکت نہیں ہوگی۔ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ایسے وہم پال رکھے ہیں لوگوں نے، اور وہم یہاں تک پلتا ہے کہ کوئی فاتحہ دینے والا نہیں ہوتا ہے تو روٹی ایک سائڈ میں رکھ دی جاتی ہے، کہا جس کی فاتحہ وہ خود لگا لے گے۔ یہ وہم ہے، وہم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی میاں کے پاس جاتے ہیں، وہ جادو ٹونا کر کے آپ کو شفا دیتا ہے، تو یہ آپ کا وہم ہے، آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ جو میں نے کہا وہی ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور اس خط میں لکھا امیر المومنین مصر میں دریائے نیل جاری ہے، لیکن یہاں ایک لڑکی کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے، اگر نہ چڑھائی جائے تو دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین میں نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ادھر سے خط لکھا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اسلام ہمارا یہ تصور نہیں دیتا، اسلام ہمارا وہم نہیں پالنے دیتا ہے، مذہب اسلام میں وہم کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مذہب اسلام ان چیزوں کا تصور ہی نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس خط میں لکھا میں ایک رقعہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس رقعے کو آپ دریا نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا خط اور ایک رقعہ اس خط کے ساتھ عمر بن عاص کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب دیکھا ایک رقعہ اس کے ساتھ میں، وہ رقعہ کھولا تو اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل، میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب، آپ تیور دیکھیں، اے دریائے نیل، میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب حکم دیتا ہوں، اگر تو اپنے آپ بہتا تھا تو کبھی مت بہنا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو عمر تجھے حکم دیتا ہے آج ہی بہ جانا۔ یہ رقعہ جو حضرت امیر المومنین نے بھیجا، حضرت عمر بن عاص نے اس رقعے کو دریا میں ڈال دیا۔ رات کے وقت دریا میں ڈالا گیا تھا، صبح جب نمودار ہوئی تو لوگوں نے دیکھا جس دریا میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اس دریا میں پانی 16 ہاتھ اوپر تک بہ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے قلم کی کرامت ہے، یہ صرف 2-3 جملے لکھ دینے کی یہ کرامت ہے۔ بتاؤ ایسی کرامت کسی میں ہے؟ ایسی کرامت کسی میں سنی ہے کہ صرف اپنا کاغذ اٹھائے قلم سے لکھ دے اور کہے دریا میں ڈال دینا وہ خود بہہ جائے گا، اور دریا بھی بہنے لگا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا کہ اسلام ان چیزوں کی قطعی گنجائش نہیں رکھتا، یہ تصور نہیں دیتا، اپنے آپ کو ان وہمیات سے نکالو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن میں ہم وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اگر دروں کو برا بھلا کہہ دیا تو کوئی بیمار ہو جائے گا، اگر تعزیہ نہیں اٹھایا تو کالرا پھیل جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو کہوں، لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے تعزیہ اٹھایا گیا تھا۔ اگر تعزیہ نہ اٹھانے سے بیماری پھیل جاتی ہے، دکھ تکلیفیں آتی ہیں، تو لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے یعنی کورونا پھیلنے سے پہلے تعزیے اٹھائے گئے تھے۔ بتاؤ کورونا کیوں آیا؟ کیوں آیا کورونا؟ یہ وہم ہے، وہم جس میں ہم اور آپ پل رہے ہیں، اسی وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں کرا تو ایسا ہو جائے گا،
اگر کھانا اٹھا کر کے نہیں رکھا تو بارات کے کھانے میں برکت نہیں ہوگی. اگر ہم نے فلاں کام نہیں کیا تو ہمارا فلاں کام بگڑ جائے گا. ہم نے اگر کسی کی بات کو نہیں مانا تو ہماری فلاں بات بگڑ جائے گی. اگر کسی میاں کے کہے ہوئے پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا. یاد رکھو یہ سب وہمیات ہیں اور اسلام میں اس کا قطعی تصور نہیں ہے. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو وہ ضرور بہک جاتا. یہ لوگ نہیں بہکے بلکہ بہکے ہوں کو راہ ہدایت پہ لے آئے کیونکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پالے ہوئے تھے. تو اپنے آپ کو ان وہمیات سے نکالو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، لوگ حکومت کرتے ہیں لیکن ایک ایسا بھی حاکم دیکھو جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص سوتا کیسے ہے؟ زمین پہ سوتا ہے مٹی کا تکیہ لگا کر کے. ایک عجمی پہنچا اور اس نے کہا مجھے عمر بن خطاب سے ملنا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ مدینے میں تو ہے نہیں، اگر تمہیں ان سے ملنا ہے تو مدینے سے باہر تلاش کرو، ہو سکتا ہے وہ کہیں سوتے ہوں. اب یہ شخص نکلا اور ایک جگہ حضرت عمر فاروق اعظم کو پا لیا. کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی ذرا سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے. اب یہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایران اور بڑے بڑے ممالک میں ان کی فوج نے کوہرام مچا رکھا ہے اور یہ زمین پہ سو رہے ہیں. جس کی فوج نے بڑے بڑے ممالک کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس کی فوج نے ایران جیسے دیشوں کو فتح کر لیا ہے، اس امیر المومنین کی حالت یہ ہے کہ وہ زمین پہ سوتا ہے. وہ کہاں سوتے ہیں؟ زمین پہ. آج تھوڑی سی حکومت مل جائے تو سب سے پہلے وی آئی پی والا روم تیار ہوتا ہے. تھوڑی سی حکومت مل جائے تو وی آئی پی والی کار آتی ہے کہ حضرت اب اس میں چلیں گے بیٹھ کے. یہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص سوتا کیسے؟ زمین پہ. جب اس شخص نے دیکھا کہ ان کی فوج نے تو پورے ممالک میں کوہرام مچا کے رکھ دیا ہے، تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے اور یہ آج تنہا سو رہا ہے، یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ آج میں عمر کو قتل کر دوں، کیونکہ سونے والے کو قتل کرنا بہت آسان ہے. حضرت عمر فاروق اعظم سو رہے تھے. اس آدمی شخص نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر کو قتل کر دوں. جیسے ہی وہ تلوار لے کر کے آگے بڑھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم تو سوتے ہی رہے لیکن آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 شیر پیدا فرما دیے. اس نے 2 شیر دیکھے جو حضرت عمر فاروق اعظم کی حفاظت پہ لگے ہوئے تھے اور وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا. اب حفاظت کس نے کی؟ شیروں نے. ظاہر ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو، سب کچھ تمہارا ہے. آج مسلمان رو رہے ہیں کہ ہر طرف سے پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. عمر فاروق اعظم مٹی پہ سوتے تھے لیکن پیٹے نہیں گئے. مٹی پہ سوتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے، مختصر کھانا کھایا کرتے تھے لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتا. یہ دبدبا کہاں سے آیا؟ یہ صرف اللہ اور رسول سے محبت کی وجہ سے آیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت 2 شیروں نے کی. جب اس نے دیکھا الٹے پاؤں بھاگتا چلا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم کی سادگی اتنی کہ آپ لباس بھی پہنتے تھے تو پیوند لگے ہوئے. ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سا کپڑا آیا تو آپ نے وہ کپڑا تقسیم کیا اور جتنا سب کو دیا اتنا خود بھی لیا اور اسی حساب سے اپنے بیٹے کو بھی دیا. کپڑا کاٹ کے سب کو تقسیم ہوا. حضرت عبداللہ کو بھی دیا گیا جو حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی لیا. امیر المومنین ہیں لیکن کپڑا اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا سب کو ملا ہے. کپڑا اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا سب کو ملا ہے. حالانکہ
हाकिम वक्त होने के बावजूद इतनी आजिज़ी और सादगी, चाहते तो टोटल अपने पास रख लेते, चाहते तो सब कपड़ा अपना बना लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि वो रियाया को समझते थे। उन्हें पता था रसूलुल्लाह हमें छोड़ के गए अपनी उम्मत की खातिर, तो इस उम्मत का ख्याल रखना है। अब हज़रत उमर फारूक आज़म ने कुर्ता बनाया तो कुर्ता पड़ा छोटा, कुर्ता पड़ा छोटा, तो अपने बेटे से कहा, बेटा तुम थोड़ा कपड़ा दे दो इसमें से, मैं अपना कुर्ता पूरा कर लूँ। कपड़ा ले लिया, कुर्ता पूरा हुआ। अब लोगों ने जब पहने हुए देखा तो लोग बोले अमीरुल मोमिनीन, अच्छा आजिज़ी देखें कि लोग अमीरुल मोमिनीन से सवाल कर रहे हैं। आज अगर थोड़ा सा कोई हुकूमत वाला हो तो आम आदमी को इजाज़त नहीं होती सवाल करने की, लेकिन लोग पूछ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, कपड़ा तो बराबर बराबर बटा था, लेकिन तुम्हारा कपड़ा तो ज़्यादा है हमसे। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, तुमने ठीक देखा और तुमने सही सवाल किया है। मैंने जो कपड़ा ज़्यादा लिया है ये मैंने नहीं लिया, ये मेरे बेटे का कपड़ा था, उससे लेके मैंने कुर्ता बनाया। ये आजिज़ी है और ये इनकिसारी है। लोगों के सवालों के जवाब देना, अपना रोबो दबदबा अपने मानने वालों पे नहीं दिखाना, बल्कि अगयार पे दिखाना, दूसरों पर रोबो दबदबा दिखाना। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम वक्त हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में आप अपनी रियाया की खबर लेने के लिए भी जाते हैं, अपनी रियाया की खबर लेने के लिए जाते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म लिबास तब्दील करते हैं और रात के सन्नाटे में निकल जाते हैं, देखते हैं कि लोग उमर की हुकूमत में कैसे जी रहे हैं। जब आप हज़रत सालिम के साथ एक घर के पास से गुजरे तो उस घर से आवाज़ आई, एक आवाज़ आ रही थी, बूढ़ी आवाज़ थी। वो बूढ़ी आवाज़ कह रही थी अपनी बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा, मेरी वालिदा मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन से वादा किया है, दूध में पानी नहीं मिलाना है। माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन देख थोड़े ही रहे हैं, वो देख थोड़े ही लेंगे, तू दूध में पानी मिला दे। जब उस बेटी ने इनकार किया कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, मैं अमीरुल मोमिनीन से वादा खिलाफी नहीं कर सकती, हजरत उमर फारूक आज़म ने जब इतनी बात सुनी, अपने घर पे आ गए, अपने बेटों को इकट्ठा किया और अपने बेटों से कहा कि ऐसी ऐसी लड़की है, बताओ उससे तुम में से शादी कौन करेगा। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा अब्बा हुजूर मैं उससे शादी करूंगा। हज़रत उमर फारूक आज़म ने पैगाम निकाह भेज दिया उसी लड़की के लिए। वो बेवा भी थी लेकिन जवान थी, उसकी शादी हज़रत आसिम के साथ हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं, अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला अपने बेटे की शादी एक बेवा से भी कर रहा है और एक गरीब से भी कर रहा है, लेकिन करने की वजह यह है कि बेटी ईमानदार है, बेटी ईमानदार है, दीनदार है। हमें आपको भी चाहिए कि दीनदारी देखें, मालो दौलत नहीं, दीनदारी देखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप ही की तरह हमें जोश व जज्बा अता फरमाए, जज्बा ईमानी अता फरमाए, सादगी अता फरमाए। हज़रत उमर फारूक आज़म से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।